السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دا نالج میں خوش آمدید۔ دوستو کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق کے معاملے میں کسی حد تک آزادی دے رکھی ہے، لیکن رزق کا معاملہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور رزق کا معاملہ ایسے ہے کہ جس میں بعض دفعہ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ رزق کا معاملہ کیا ہے کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں ملتا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے لیکن ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے۔ تو دوستو یہ رزق کا معاملہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے اپنی قدرت میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے کے پورے نظام کو اپنی قدرت میں رکھا ہے، لیکن یہاں پر آج ایک بات آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ رزق کے معاملہ کوئی اتنا پیچیدہ بھی نہیں ہے کہ انسان کو اس کا میکنزم سمجھ میں نہ آ سکے کہ یہ اصل میں ہے کیا، اللہ رزق کیوں دے دیتا ہے اور اللہ رزق کیوں بند کر دیتا ہے۔ بہت سارے آپ نے ایسے ان پڑھ، سفید اور جاہل قسم کے لوگ دیکھے ہوں گے جن کو اللہ بہت زیادہ دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ وہ خود بھی حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال کہاں سے گیا۔ لیکن دوسری طرف ایک پڑھا لکھا شخص اور بہت زیادہ محنت کرنے والا، لیکن وہ مال کے معاملے میں اور رزق کے معاملے میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہے۔ تو دوستو آج میں آپ کو ایک واقعہ کے ذریعے سے یہ میکنزم سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے آپ کو اس واقعے سے رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون اور اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے وہ آپ ضرور سمجھ پائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل دا نالج سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا، اور ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا شخص تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن ارادہ فرمایا کہ انہیں آزمائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، اور وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑ کے مرض میں مبتلا شخص کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ میرا رنگ اچھا ہو، کھال اچھی ہو، تاکہ مجھ میں جو عیب پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ چیز ختم ہو جائے۔ آپ نے اس کی بات مان لی اور اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ تمام بیماریاں اس سے دور ہو گئیں۔ فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی اور اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، اور اس سے جا کر پوچھا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ بال مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، تاکہ میرے گنج کی وجہ سے اور بال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اسے بال عطا فرما دیے۔ فرشتے نے اس سے بھی پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے زیادہ پسند ہے۔ تو فرشتے نے اللہ سے دعا کی اور اس کے بدلے میں اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی، اور فرشتے نے اسے بھی دعا دے دی کہ اللہ تیرے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ دعا فرشتے نے پہلے کوڑ کے مرض میں مبتلا شخص کو جب حاملہ اونٹنی دی گئی تو اسے بھی یہی دعا دی تھی۔ پھر وہ فرشتہ دوبارہ اس اندھے شخص کے پاس آیا اور اس سے آ کر پوچھا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ ظاہر ہے میرے پاس بینائی نہیں ہے تو مجھے بینائی زیادہ پسند ہے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی فطرت اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رنگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر بھی ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بینائی عطا فرما دی۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہ اب تجھے مال میں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی، اور فرشتے نے اسے بھی پہلے 2 لوگوں کی طرح یہی دعا دی کہ اللہ تیرے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ
ان تینوں لوگوں کو جو مال دیا گیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے بکریاں، اللہ تعالیٰ نے گائے، اللہ تعالیٰ نے اونٹنیوں کی مقدار اتنی زیادہ بڑھا دی کہ ان کے پاس بہت زیادہ وافر مقدار میں یہ مال موجود ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو دوبارہ بھیجا، اور اس فرشتے کو بھیجنے کے بعد آزمائش کے لیے کوڑ میں مرض مبتلا شخص کے پاس بھیجا، اس بال نہ ہونے والے شخص یعنی جو گنجا شخص تھا اس کے پاس بھیجا، اور اس اندھے شخص کے پاس بھیجا۔ چنانچہ وہ اس کوڑ کے مرض میں مبتلا شخص کے پاس آیا اور اس سے آ کر کہا کہ میں مسکین آدمی ہوں، میرے اسباب سفر ختم ہو گئے ہیں، اللہ کے سہارے کے سوا آج منزل تک پہنچنے کی میرے پاس کوئی بھی صورت نہیں ہے، میں تجھ سے اللہ کے نام پر صرف ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا نہیں بھائی، مجھ پر بہت زیادہ حقوق ہیں، میں تمہیں یہ نہیں دے سکتا۔ تو اس فرشتے نے جو اس انسانی شکل میں تھا اس نے کہا کہ میں تجھے جانتا ہوں کہ کیا تو کوڑی نہیں تھا، تجھ سے لوگ نفرت کرتے تھے، تو فقیر تھا، تو غریب تھا، اللہ نے تجھے مال دیا۔ اس نے کہا نہیں جی، یہ مال تو مجھے وراثت میں نسل در نسل ملا ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے والی حالت کی طرح بنا دے۔ پھر ایسے ہی وہ دوبارہ گنجے شخص کے پاس آیا اور اس سے آ کر یہی فریاد کی۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس یہ جو مال ہے یہ میری اپنی محنت سے کمایا ہوا مال ہے، اور میرے پاس بہت سارے حقوق ہیں جس کی وجہ سے میں یہ مال تمہیں نہیں دے سکتا۔ چنانچہ فرشتے نے اسے بھی کہا کہ تیری پہلی کچھ حالت اور تھی، اللہ نے تیرے اوپر انعام کیا ہے، لیکن اگر یہ تیری اپنی محنت ہے اور تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے وہی اسی حالت میں کر دے جس حالت میں تو پہلے تھا۔ پھر اس کے بعد وہ اندھے شخص کے پاس آیا اور اس سے آ کر کہا کہ میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، میرے سفری اسباب ختم ہو گئے ہیں، آج اللہ کے سہارے کے منزل تک پہنچ نہیں سکتا، سوائے اللہ کے سہارے کے میں تم سے اسی ذات کے نام پر ایک بکری مانگتا ہوں، میں اس بکری کے ذریعے اپنے سفری منزل طے کر لوں گا۔ اس نے کہا میں تو اندھا تھا، اللہ نے میری بینائی واپس کی ہے، لے جا، جتنی تو چاہتا ہے لے جا، اور جتنا تو چھوڑنا چاہتا ہے اتنی چھوڑ جا، اللہ کی قسم آج تو اللہ کے نام پر مجھ سے جو بھی لے گا میں تجھے نہیں روکوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یقیناً تمہارا امتحان لیا گیا ہے، اللہ تجھ پر راضی ہے اور تیرے ساتھیوں پر اللہ بہت زیادہ ناراض ہے۔ دوستو یہ اصل میں ایک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کے پاس جو بھی مال ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا کہ اسے سمیٹ کر رکھ لے، بلکہ اس کے مال میں غرباء کا، مساکین کا اور معذورین کا حق ہے۔ اگر وہ یہ حق ادا کرتا رہے گا تو اس کے مال میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، اور اگر یہ اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو اللہ اس سے یہ مال چھین لے گا، کیونکہ یہ باقیوں کی حق تلفی کرتا ہے۔ جیسا کہ اس واقعے کے اندر دو نے حق تلفی کی تو ان کے مال کی تباہی کے لیے فرشتے نے بد دعا کی، اور ایک اندھے نے حق ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس میں برکت کے اسباب پیدا فرما دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ بھی کر دیا۔